دیکھیں آپ، ہم نا ہر فیمس انسان کو، ہر گیمر کو، ہر ڈانسر کو انفلوئنسر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کن پرسنالٹیز سے انسپائر ہونا ہے۔ اب دیکھیں آپ اور میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کوئی پروفیشنلی گیمر تھا؟ ایک کوشچن ہے میرا، ٹھیک ہے؟ میں نے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ گیمز کھیلتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے گیمز کو کبھی پروفیشن نہیں بنایا۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ گیم اصل میں پروفیشن نہیں ہے، وہ ایک کرتب ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کرتب ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک مثال دوں گی کہ ایک جو ہے خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید، ان کو تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، مسلمانوں کے دور کے یہ بہت بڑے خلیفہ رہ چکے ہیں، دونوں بھائی تھے، اور اکثر ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے اپنی اردو کی بکس میں، اور یہ وہ دونوں خلیفہ تھے جو بعد میں بنے تھے، جو اپنے امام کے جوتے، جب وہ جو ہے سلام پھیرتے تھے تو ان کے جوتے لینے کے لیے بھاگ پڑتے تھے، اور ایک بھائی کے ہاتھ میں ایک جوتا ہوتا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا۔ تو اس طریقے سے علم کی بنا پہ اور علم کی سٹرگل اور استاد کی عزت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا کرکٹ پہ اب آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا واقعہ کہ ایک کرتب کرنے والا جو ہے نا، وہ ایک کرتب کرتا تھا کہ وہ کچھ سٹکس، اور اس میں سے نا وہ ایک سلائی گزارتا تھا، اور پھر وہ سٹکس گرتی بھی نہیں تھی، وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی تھی۔ تو وہ کہیں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس وہ شخص آیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ خلیفہ اس طرح سے ہے ایک شخص، اور بڑا زبردست کرتب کرتا، انہوں نے بلا لیا، ارد گرد پورا مجمع کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس نے جب وہ کرتب کیا تو سب نے بڑی تالیاں بجائیں، بڑا خوش ہوئے سارے، اور بڑے ایکسائٹیڈ کہ بھائی کیا واہ کیا کرتب ہے نا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کو 100 اشرفیاں دیں، جب دے دیں تو اس کے بعد جو ہے اس کو 100 کوڑے مارے۔ اب وہ سارے حیران پریشان کہ 100 اشرفیاں تو دی ہیں تو 100 کوڑے کیوں مارے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ تو نے جو اپنی پوری زندگی ہے نا ایک ایسا کرتب کرنے میں سیکھ لی جس کا نہ تجھے فائدہ تھا نہ ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ تھا، کاش تو وہ علم سیکھتا جو تیری ذات کو بھی بدلتا اور تیرے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بدلتا۔ اب آتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کے یا ہمارے رول ماڈلز۔ اگر میں عورتوں کو کہوں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اپنا رول ماڈل بنائیں۔ لائک اگر میری زندگی ہے تو میں ایک بزنس ویمن ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک انٹرپرینور ہوں، میں نے کبھی جاب نہیں کی، اس کی ریزن تھی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی کہ شی واز اے بزنس ویمن۔ نمبر 2، ان کا لقب طاہرہ تھا، ان کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، یعنی کہ شی پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر میں کبھی بزنس کروں گی نا تو میں پردے میں رہ کے کروں گی، اور الحمدللہ میں نے اسی طرح کیا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ علم کا سمندر تھی، ٹھیک ہے؟ پردے میں رہ کے صحابہ کرام کو پڑھایا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اصل میں دنیا کے اندر نا گیمز کھیلنے نہیں آئے، نہ گیمز کو اپنا پروفیشن بنانے آئے ہیں۔ کوئی خلیفہ، کوئی نبی، کوئی بھی آپ کو کرکٹر یا کوئی کرتب کرنے والا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اس طرح کے پروفیشن میں انوالو تھے۔ جس نے بھی جو پروفیشن اڈاپٹ کیا وہ پروفیشن تھا جس سے ان کی اپنی ذات بھی بدلتی تھی اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کی پرسنالٹیز بھی گروم ہوتی تھی۔ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں ہم صرف تالیاں بجاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ سٹا لگتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے۔ تو آپ اس کی تھوڑی سی ڈیپ سٹڈی کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کی ریزن ہے نا کہ جب آپ کھیل کو اتنا دیکھیں، کھیلنے سے منع نہیں ہے، لیکن کھیل کو پروفیشن بنا لینا اور اس میں اس حد تک ڈیپلی پینیٹریٹ کر جانا کہ آپ کی سوسائٹی جو ہے سوائے کرکٹ کے کچھ اور سوچے نہ۔ تو میں نے آپ کو کلیئرلی ایک ایگزامپل دی ہے، میں نے آپ کو کمپیئر کر کے بتایا ہے چائنا اور پاکستان کا۔ تو میرے خیال ہے اس سے بڑی مثال شاید آپ کو نہیں ملے گی کہ میں نے جس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کیا۔ باقی ہم مسلمان ہیں، ہم کھیل کھیلنے کے لیے تو نہیں آئے، نہ کھیلوں کو ہم اپنا پروفیشن بنانے آئے۔